بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائن سچ کی تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ استنبول، ترکی اور دجال کا آپس میں کیا تعلق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ یہ تمام باتیں بتانے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے مختصراً استنبول کی تاریخ رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ان تمام باتوں کو سمجھنا کافی حد تک آسان ہو جائے گا۔ استنبول جو پوری دنیا میں 1923 تک قسطنطنیہ کہلاتا تھا، وہ نام جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بشارتوں والی احادیث میں ادا ہوا، کمال اتاترک اور اس کے سیکولر حواریوں کو اسلام سے اس قدر نفرت تھی کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد فوراً ہی اس کو یونانی زبان میں مستعمل نام استنبول رکھ دیا۔ یہ شہر مسیحی پوپ کے اتحاد کی آخری علامت بازنطینی حکومت کا مرکز تھا، جسے پورے یورپ میں قسطنطینوپول کہا جاتا تھا۔ اسے رومی سلطنت کے بادشاہ قسطنطین نے 11 مئی 330 عیسوی میں اپنے مشرقی دارالحکومت کے طور پر منتخب کیا۔ اسے شروع میں مشرقی روم بھی کہا جاتا رہا، لیکن پھر اس شہر کو قسطنطین کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ 1453 عیسوی میں جب 21 سالہ سلطان محمد فاتح نے 53 دن کے محاصرے کے بعد 16 اپریل کو بادشاہ قسطنطین دوم کو شکست دی، تو خلافت عثمانیہ کا مرکز بھی ایڈرین شہر سے یہاں منتقل کر دیا گیا۔ 470 سال یہ شہر امت مسلمہ کی مرکزیت کی علامت رہا، لیکن ان ٹھیک 470 برسوں میں پوری مغربی دنیا اس احساس سے کرتی رہی کہ ان کا تہذیبی، سیاسی اور مذہبی مرکز نہ صرف ان سے چھن چکا ہے، بلکہ اب اس کے باسی عشق رسول میں ڈوبے ہوئے مسلمان بھی ہیں اور مسلم امہ کی مرکزیت کے علمبردار بھی۔ جس شہر کے باسیوں نے اپنا مرکز نگاہ میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا لیا ہو، اب ایسے قسطنطنیہ پر دوبارہ قبضہ کرنا یورپ کے ایک خواب تھا۔ قبضہ ہو بھی جاتا تو زمین ان کے ہاتھ آتی، مگر لوگوں کے دل تو اب روم کے بجائے مدینہ میں دھڑکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ عظیم اول کا بنیادی ہدف خلافت عثمانیہ کو سیکولر قومی ریاستوں میں تقسیم کر کے امت مسلمہ کی وحدت کو تار تار کرنا تھا۔ تو ناظرین کرام، قسطنطنیہ یعنی استنبول، جس کی پہلی فتح کی بشارتیں یوں تھیں کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا، ان کو بخش دیا جائے گا۔ یہ فتح سلطان محمد فاتح کی فتح کی صورت میں مسلمانوں کی قسمت میں آ چکی ہے، لیکن احادیث تو قسطنطنیہ کی ایک بار پھر فتح کی بشارت دیتی ہیں۔ فرمایا کہ ترک 2 مرتبہ خروج کریں گے، اور جب وہ دوسری مرتبہ خروج کریں گے تو اپنے گھوڑے دریائے فرات پر باندھیں گے اور اس کے بعد ترک نہیں رہیں گے۔ دوسری مرتبہ قسطنطنیہ کی فتح کی ترتیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی وضاحت کے ساتھ بتائی۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی، مدینہ کی بربادی۔ مدینہ کی بربادی ہوئی تو جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔ یہ مارکہ شروع ہوا تو پھر قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو دجال کا خروج ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر مارا اور فرمایا، یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں ہونا یا بیٹھنا یقینی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے عین مطابق بیت المقدس کی آبادی کا آغاز اسرائیل کا اسے دارالحکومت بنانے کے اعلان اور امریکہ کی حمایت سے ہو چکا ہے۔ یروشلم کی آبادی کا آغاز ہو چکا ہے، جیسے یہ شہر اس دنیا کا مرکزی مقام بنے گا۔ مدینہ کے باسی اسے چھوڑ کر جائیں گے، یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خلیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں اختلاف ہوگا۔ اس دوران ایک آدمی مدینہ سے نکل کر مکہ کی طرف بھاگے گا، پھر اس کے پاس اہل مکہ سے لوگ آئیں گے اور اسے خلافت کے لیے نکالیں گے، لیکن وہ اسے ناپسند کرتے ہوں گے، مگر لوگ ان کے ہاتھ پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کر لیں گے۔ اس بیعت کے بعد اس جنگ کا آغاز ہوگا جسے ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس بڑی جنگ یعنی ملحمۃ الکبریٰ کا جو نقشہ اور ترتیب احادیث کی کتب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان ہوئی ہے، اس کا آخری بڑا مارکہ ترکی اور شام کے سرحدی علاقوں کا وہ میدان ہوگا جہاں 2 شہر آماق اور دابق واقع ہیں۔ شام کے شہروں ادلب سے لے کر کوبانی تک اور ترکی کے شہر ریحان علی سے لے کر عرفہ تک، یہ وہ علاقہ ہے جہاں اس وقت شام کے مہاجرین بھی آباد ہیں اور جنگ بھی جاری ہے۔ انہی شہروں کے درمیان دریائے فرات بہتا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول ترکوں کی دوسری جنگ کا ٹھکانہ ہوگا۔ احادیث کے مطابق جنگ کا آغاز عراق میں فرات کے کنارے سونے کا پہاڑ نکلنے سے ہوگا۔ مصر، فلسطین، شام، عراق، یمن، حجاز اور ترکی کا جنوبی حصہ، یہ وہ خطے ہیں جو اس بڑی جنگ کا میدان ہیں، لیکن یہ بڑی جنگ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد برپا ہوگی، جس کا آخری مارکہ آج کے اس شام اور ترکی کے سرحدی علاقے میں لڑا جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے جس کی تفصیل یوں ہے کہ اہل روم آماق کے دابق کے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ ان کی طرف ایک لشکر مدینہ سے پیش قدمی کرے گا جو اس زمانے کے بہترین لوگ ہوں گے۔ رومی کہیں گے
کہ تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جو ہمارے لوگ تم قید کر کے لائے ہو، ہم انہی سے جنگ کریں گے۔ جس پر مسلمان کہیں گے کہ ہم ہرگز تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے، مسلمان ان سے جنگ کریں گے، 1/3 بھاگ جائیں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، 1/3 شہید ہوں گے اور 1/3 فتح یاب ہوں گے۔ اس کے بعد یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کریں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، فرمایا کہ یہ فتنے ایسے لمبے ہو جائیں گے جیسے گائے کی زبان لمبی ہوتی ہے۔ ان فتنوں میں اکثر لوگ تباہ ہو جائیں گے، البتہ وہ رہیں گے جو پہلے سے ان فتنوں کو پہچانتے ہوں گے۔ استنبول پر سیکولر لبرل طبقے کی فتح ایک علامت ہے اور یہ ایک وارننگ ہے ان فتنوں کے اس دور میں جو ایسی تنبیہوں اور وارننگوں کو پس پش ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سعادت نصیب کرتے ہیں کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے دور کو پا لیتے ہیں تو ہمیں امام مہدی علیہ السلام کی صف میں شامل فرمائے اور دجال اور دجالی قوتوں کے خلاف جسمانی، ایمانی اور مالی قوت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی کسی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔